مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف و جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، قضاء و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا گلاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ اور دوستو، اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جسے ہم عائلہ کہتے ہیں۔ یعنی عائلہ کے لغوی معنی یہ کہ میاں بیوی کی وہ قسم جو شوہر اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کے لیے کرتا ہے، اور یہ غضب کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایتیں یہ ہے کہ غضب کی حالت میں ہو، یعنی میل جول کے الفاظ میں عائلہ کا واقعہ ہونا ظاہر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی قسم کا غضب ہو، یعنی کسی قسم کی کوئی بد احتیاطی ہو، تو اس وقت مرد اس بات کی قسم کھا سکتا ہے کہ میں تم سے جدا رہوں گا، اور اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی مدت بھی کتنی ہے۔ یعنی ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 باتیں تھیں۔ وہ 4 باتیں یہ کہ تمام اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات، ان کو خیبر کے بعد، یعنی فتح خیبر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا روزینہ مقرر کر دیا تھا، اور غلہ کھجور جس انداز سے ملنا تھا ہر زوجہ محترمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے دیا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مخیر تھیں اور حاجت مند جب آ جاتے تھے ان کو واپس کر نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ تمام دے دیتے، تو وقت سے پہلے یہ تمام خرچ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ تمام ازواج مطہرات اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں اور تھوڑا سا دیجیے، اور اضافہ کیجیے، اس کے اندر جو عذوقے کے لیے ہمیں دیا جا رہا ہے اس میں اور اضافہ چاہیے۔ اس انداز سے ان لوگوں نے بات پیش کی تو اس وقت حسن اتفاق یہ کہ تمام ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کو، یعنی حضرت بی بی عائشہ کو، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بی بی حفصہ کو، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم اس دوڑ میں شریک مت رہو اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے احکامات بھی اس معاملے کے اندر آگے اس لیے کہ انسانی جو ضرورت ہے اس کے اندر انسان بڑا کمزور ہے اور اپنے خواہشات کے لیے یعنی کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں جن کا تعلق بڑے بڑے قبیلوں سے تھا، اس انداز سے کہ حی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی حضرت بی بی صفیہ، اور یہ ان کے علاوہ حضرت بی بی میمونہ، بی بی جویریہ جو حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں، وہ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار، ابو سفیان بن حرب کی بیٹی ام حبیبہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت بی بی عائشہ، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت بی بی حفصہ، یہ بڑے بڑے قبائل کے جو لوگ تھے، سردار تھے، ان کی بیٹیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ ان لوگوں کو جب خرچ کے لیے زیادہ مانگا گیا تو وہ لوگ اس انداز سے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اے عائشہ، آپ اپنے والدین کو بلا لو تاکہ تم یہ پوچھ لو کہ تمہارا رہنا کس انداز کا ہے۔ بی بی محترمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کس معاملے میں ہم ان سے مشورہ کریں؟ حضور نے فرمایا کہ جو عذوقات، جو خرچ اخراجات تم کو ملتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو بھی ہمیں دیں ہم کو منظور ہے، ہم کو اس معاملے کے اندر والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اس انداز سے بی بی محترمہ نے جب جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، یعنی میرا جو جواب ہے۔ بی بی محترمہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کہا۔ ایک تو بات یہ تھی
کہ وہ تمام ازواج مطہرات چاہتی یہ تھیں کہ ان کے لیے جو مال و متاع دیا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہو جائے. تو پھر اللہ کی طرف سے جو احکامات آ گئے وہ احکامات اس انداز سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ لوگ اس انداز سے بات کریں تو ان کو کچھ عطا کر کے ان کو کچھ دے دے کے یعنی رخصتی کر دیجئے، اور اگر وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس انداز سے ان کو رکھیں تو آپ ان کو اپنی زوجیت میں رکھ لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات جو تمام ازواج مطہرات کی طرف سے مل رہی تھی یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی زینب بنت جہش جو آپ کی زوج محترمہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے، ان کے پاس نماز عصر کے بعد اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہ نماز فجر کے بعد تمام مسلمانوں سے آپ گفتگو کرتے، نماز کے بعد آپ پلٹ جاتے اور سوال کرتے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی دوسرے مقام سے آیا ہوا وفد ہے اس کے ساتھ اگر جواب دینا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب ان کے مسائل تمام سنتے اور ان کا جواب دیتے تھے. نماز ظہر کے بعد تمام مسلمان عورتیں آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام مسائل کو حل کرتے، ان کے تمام جوابات دیتے، ان کو فقہ کی تمام باتیں بتلاتے، نماز کس انداز سے ادا کی جائے اس کی صلاحت فرماتے. اور نماز عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہر روز یہ ہوا کرتا ہے کہ اپنی ازواج مطہرات جو اس وقت 9 کی تعداد میں تھیں ان لوگوں کی نگرانی کرنا، ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کے تمام مطالبات کو سننا، ان کی تمام حاجت روائی کرنا، ان سے تمام گفتگو کرنا. یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس ذرا زیادہ اس لیے رکنے لگے کہ ان کے پاس شہد آیا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا مرغوب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کا شربت بنا کر حضرت بی بی زینب دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کیا کرتے تھے. اور جب یہ تمام ازواج مطہرات سے ملتے ہوئے حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی حفصہ کے پاس آ گئیں تو اس وقت ان دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا. پلان یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان سے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس سے مغافر کی بو آ رہی ہے. مغافر ایک مد قسم کا پھول ہوا کرتا تھا جس کی بو ذرا کرک قسم کی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس لیے کہ حضرت بی بی عائشہ نے بھی وہی کہا، حضرت بی بی حفصہ نے بھی وہی کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا. لیکن فوراً احکامات خداوندی نازل ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے جو چیز آپ کر ہم نے حلال کی ہے اس کو آپ مد روکیے. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی زینب بنت جہش کے پاس سے آپ شہد منگائے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس معاملوں کو ختم کرتے ہوئے اپنے قسم کا آپ نے کفارہ ادا کیا. یہ معاملہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری. اور ایک معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بی بی حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں وہ اپنے والد کے پاس اجازت لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہنچی. جب یہ وہاں پر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے پاس بلایا. وہ آپ کی قریب تھیں کہ حضرت بی بی حفصہ واپس آ گئیں. حضرت بی بی حفصہ کو یہ بات ذرا ناگوار گزری تو وہ رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر دوں، یعنی میں اسے چھوڑ دوں یا اسے کسی قسم کا وہ کر دوں؟ تو لیکن وہ خاموش رہی. اس انداز سے کسی قسم کا کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوتھی جو بات تھی حضرت زینب کے پاس کچھ گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیتاً آیا تھا بکری کا گوشت آپ نے بھیج دیا تو حضرت زینب نے اس کو واپس کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور اضافہ کیا اور اس کے بعد بھیج دیا. پھر حضرت زینب نے واپس کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو آپ کے ہدیے کو یعنی آپ نے جو بھیجا ہے اس کو یہ واپس کر دینا، یعنی دوسرے معنوں میں آپ کے ساتھ یہ اچھا عمل نہیں ہوا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا خلق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے تک میں تم لوگوں سے ملوں گا نہیں. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ازواج مطہرات سے وہ جدائی 1 مہینے کے لیے اختیار کی. دوسرا سبب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ساکھ کی ہڈی کو مار لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیانی مکان سے جو متصل تھا اس کی بالاخانے پر آپ چڑھ گئے جہاں پر رباح نامی ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری کیا کرتے تھے وہ تھا وہاں پر. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزارنے لگے. منافقین مدینہ اس بات کے لیے متلاشی تھے کہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے تمام درارہ ڈال دی جائے، یعنی تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ازواج مطہرات میں، حضرت ابوبکر صدیق میں، حضرت عمر فاروق میں کسی قسم کے اختلافات اس انداز سے پھیلا دیے جائے کہ وہ تمام کے تمام ان کے اپنے ارادے مکمل طور پر پورے ہو جائیں.
اس زمانے میں ایک عورت ام جلدہ جس کا نام تھا، یہ ام جلدہ وہاں پر آ کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت بی بی حفصہ کو اور تمام ازواج مطہرات کو اس انداز سے اللہ کے مجاہدوں کے خلاف میں بھڑکایا کرتی تھی، اور یہ منافقوں کی طرح بھیجی ہوئی عورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس مقام پر آپ تھے کہ تمام منافقین نے یہ آواز اٹھا دی کہ اللہ کے مجاہدوں نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بات بڑی شاک گزری، یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی فکر کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات کو چھوڑ دیا۔ تو وہ واقعہ ہوا جب عتبان بن مالک نے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو عمر جب باہر آ گئے تو آپ نے کہا کہ غضب ہو گیا۔ کہا کہ غضب کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ تمام لوگ یعنی کیا رومی چڑھا ہے؟ اس انداز سے حضرت عمر نے سوال کیا تھا، تو کہا کہ نہیں، اس سے بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کہ اس سے بڑا غضب کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ تو عمر بڑے پریشان ہوئے۔ بات دراصل دوستو یوں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی تو انہوں نے اسی انداز سے جواب دیا۔ انہوں نے اس انداز سے جب جواب دیا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ یہاں پر مسلمانوں کی کیا کمزوری تھی میں وہ آپ کو بتلا دوں۔ مکے کی سرزمین پر مرد اپنی عورتوں پر حاوی تھے، مدینہ کی سرزمین پر عورتیں اپنے مردوں پر حاوی تھیں۔ اب جب یہ مکے کی عورتیں مدینہ آ گئیں اور ان سے جب یہ صحبت ہو گئی، ملاقاتیں ہونے لگی، تو ان کی زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں میں بھی تھوڑی سی جرأت پیدا ہو گئی عورتوں میں۔ حضرت عمر کو جب جواب اس انداز سے دیا تو انہوں نے بڑی خفگی کے عالم میں کہا کہ تم اتنی جرأت کیسے آ گئی، تم اس انداز سے جواب دے رہی ہو؟ تو اس وقت حضرت عمر کی زوج محترمہ نے کہا کہ آپ کی صاحبزادی بی بی حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اس انداز سے کیا کرتی ہیں، جوابات دیتی ہیں، دن دن بھر روٹی رہتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ ان کی بھی خبر گیری لیجئے۔ تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا واقعی حضرت حفصہ کا یہ عمل ہے؟ تو چنانچہ آپ پہنچے، صاحبزادی سے پوچھا، بیٹی میں نے تمہارے تعلق سے یہ بات سنی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بیٹی نے کہا حضرت عمر کی صاحبزادی ہے، غلط بولنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے جو سنا وہ سچ ہے۔ تو کہا کہ بیٹی اس گوری چمڑی والے کی مسابقت نہ کرنا، برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ کو جینا چاہتے ہیں، اور اگر تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ رعایت کا بڑھتا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ میں ہوں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتایا، ان کو بچایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے جب حضرت عمر نے آواز دی تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد کہا، اے ربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ میں حفصہ کی تائید کرنے کے لیے نہیں بلکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں اس کا سر لے آؤں۔ اجازت ملی، اوپر چڑھے، آپ نے دیکھا کچھ جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں، ایک چمڑا لٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بان کے نشان ہے، اس لیے کہ بان کی چارپائی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو روا ہوئے ہے تو عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تمام قیصر و کسریٰ کے لوگ ناز و نعم میں ہیں جن کے پاس اللہ کا کوئی تصور نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی۔ اور اس کے بعد عمل یہ تو حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، دنیا ان کے لیے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ جو دائمی زندگی ہے جہاں پر، کیا اس کی تمام شفقت نہیں چاہیے؟ کیا اس کے تمام لیے آپ کے لیے یعنی جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنا نہیں ہے؟ اس انداز سے آپ نے جب سوال کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، بلا شبہ ہم کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے، دنیا ہمارے لیے عزیز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس انداز سے معاملہ ہوا اور ایسے ایسے تمام معاملہ ہوا۔ آپ نے تمام باتوں کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آتا رہا۔ حضرت عمر کا منشا یہ تھا کہ باتیں اس انداز سے پیش کی جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملال ہے، جو غم ہے، وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اس کی صلاحیت یوں فرمائی کہ مکے کی جو عورتیں تھیں تمام اپنے مرد ان کے اوپر حاوی تھے، لیکن مدینے کی جو عورتیں ہیں مردوں پر حاوی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس معاملے میں بھی تبسم آپ نے فرمایا۔ اس انداز سے یہ معاملہ ہوا۔ یہ تاریخ اسلام کا یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بالا خانے سے 29 دن کے بعد جب حضرت بی بی عائشہ کے پاس آئے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ تو 1 مہینے کے لیے گئے ہوئے اور آج 29 دن ہوئے، میں ایک ایک دن گزرتی رہی اور گنتی رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ اس انداز سے حضور نے فرمایا تھا۔ اور وہ عائدہ یعنی جس کی مدت اس انداز کی ہے کہ 4 مہینے تک ہو، وہ تمام کا تمام معاملہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قصوروں کو، سارے لوگوں کے یعنی اپنے ازواج مطہرات کے سارے قصوروں کو آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ ازواج مطہرات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کو سمجھا کرتی تھیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ہر حساب کتاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال رہتا تھا۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ابن زحاق کی بیٹی تھی فاطمہ جن کا نام تھا، ان کو آپ نے طلاق اس لیے دے دی تھی کہ ان کی دنیاوی اعتبار سے رغبت بہت زیادہ تھی، جن کا تذکرہ تاریخ کے اندر بہت کم ملتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آخری وقت میں گٹھلیاں کھجور کی اور گوبر جب چننے لگی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ میں بدنصیب وہ عورت ہوں جن کو دنیا راغب آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے میں چمٹے رہنے کے بجائے میں نکل گئی، جس کی وجہ سے یہ حقارت کی زندگی میرا اپنا مقدر بن گئی۔ اس انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، دو کی وفات ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ بنت خولید کی اور حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ کی، ان دونوں کی انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد 9 تھی جو آپ کے دامن سے چمٹی ہوئی تھیں۔ دوستو، یہ سال یعنی 9 ہجری کا جو سال تھا، اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو سب سے بڑا منافق تھا، منافق اول مدینہ منورہ کا، اس کی وفات ہوئی۔ یہ منافق اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد اس کو جو بادشاہ بنایا جانے والا تھا وہ تمام کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا، اور وہ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت کا احساس ہوا تو وہ داخل اسلام بظاہر ہوا، لیکن دل سے مسلمانوں کا دشمن رہا، اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں یا مسلمانوں کے خلاف میں وہ تمام قسم کی گفتگو کیا کرتا، اور پھر اس کے بعد یہ منافقت اس کے دل میں آخر وقت تک رہی۔ اور بنو مصطلق کے وہ موقع پر جب ایک مہاجر اور ایک انصار میں تھوڑا سا پانی کے معاملے میں ذرا جھگڑا ہو گیا، تو اس وقت جو لبکشائی اس نے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جو بات اس نے کہی یا وہ مہاجرین کے تعلق سے جو بات اس نے کہی تھی، وہ بات یہی تھی کہ اب یعنی ہم اپنے کتے کو کھلائے پلائے وہ ہم ہی پر بھوکے، اب یہاں سے مدینہ جانے کے بعد وہاں کے عزت دار لوگ بے عزت لوگوں کو نکال دیں گے۔ صاف اشارہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور تمام وہ مہاجر صحابہ کے تعلق سے۔ لیکن ان کے ایک بیٹے تھے جو سچے اور پکے مسلمان تھے، ان میں منافقت کسی قسم کی نہیں تھی۔ انہوں نے مدینہ آنے سے پہلے اپنے باپ کے اونٹ کے پیروں کو رسی سے باندھ دیا اور یہ کہا جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے کہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو میں آپ کو مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہونے دوں گا، اپنی تلوار سے تم کو ختم کر دوں گا۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ آئے، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے، انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، اگر میرے باپ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کسی کو حکم دیا تو وہ حکم آپ مجھے دیجئے۔ کیونکہ جہنم کہیں میرا مقدر نہ بن جائے، اس لیے کہ میں اپنے باپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہوں۔ میرے باپ کو اگر وہ قتل کر دے تو ہو سکتا ہے کہ انتقام کی آگ کے اندر میں بھی اسے قتل کر دوں اور جہنم میرا مقدر بن جائے، اس لیے وہ حکم آپ مجھے دے دیجئے، میں اسے ختم کر دوں گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تک تمہارا باپ زندہ ہے ہم اس کو برداشت کر لیں گے۔ اور آج معاملہ یہ ہوا کہ جب بیٹا باپ کے خلاف تلوار نکالا ہوا ٹھہرا ہوا ہے تو اللہ کے نبی کی نگاہوں نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ رک جاؤ، جب تک یہ ہم میں ہے ہم ان کو برداشت کر لیں گے۔ اب جب وفات ہو گئی تو وہی عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی التجا کرنے کے لیے آ گئے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنا وہ لباس جس کے اندر آپ کا پسینہ جذب ہوا ہے مجھے دے دو تاکہ میں اپنے باپ کو کفن دے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ مبارک ان کو دیا اور اس کو استعمال کرنے کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے خواہش کی عبداللہ نے، تو اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی انکار نہیں کر سکا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ منافق جب ہے اور یہ منافقت کس کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس سے واقف ہے، لیکن باوجود اس کے آپ نے ان کو جبہ کیوں عطا کیا؟ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان یا قبیلے والوں پر کسی پر بھی کوئی انسان اگر تھوڑا سا بھی احسان کرتا تو اس احسان کا بہت اچھے انداز سے اللہ کے نبی جواب دیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباد بن عبد المطلب جو کفارہ نے مکہ کی طرف سے آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب ان کے لباس تمام پھٹ گئے، ان کے کپڑے پھٹ گئے، تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول چونکہ وہی سی قد و قامت کا تھا، اس کے انہوں نے اپنے کپڑے بھیجے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے، وہ اس احسان کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک دیا، اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھے
تو حضرت عمر مزاحمت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ واقف ہیں اس سے، یہ منافقین اول ہے، پھر آپ ان کی نماز جنازہ پڑھے. لیکن دریائے رحمت کے بہاؤ کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے عمر کہ میں جو چاہے کام کروں. تو چنانچہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. اللہ کے احکامات آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کسی منافق کی نماز آپ مت پڑھائیے. یعنی حضرت عمر کی زبان میں وہ جب احکامات خدا بندی آ گئے تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد احتیاط فرمائی. لیکن اس سے فائدہ جو ہوا وہ فائدہ یہ کہ وہ تمام لوگ یعنی جو منافق تھے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے وہ داخل اسلام ہوئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ہیں. بزرگ دوستو، ام کلثوم جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، جو حضرت عثمان غنی کی عہد میں آئی ہوئی تھی، ان کا انتقال بھی ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت بی بی عطیہ، ان لوگوں کو آپ نے کہا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کو غسل دینے کے لیے کہا. اور غسل دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین عمل میں لائی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشربار تھیں. یعنی آپ کی آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب نجاشی کا انتقال ہوا، یعنی 9 ہجری میں وہ حبشہ کا بادشاہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی احانت کی، مسلمانوں کے ساتھ بڑا احترام کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ جو بیوگی کے دن وہاں پر گزار رہی تھی، ان کے لیے اپنے پاس سے مکمل انتظام کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کرتے ہوئے اور مشاطہ کے ذریعے تمام باتوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے جب ان لوگوں کو بھیجا، یعنی تمام جو مسلمان تھے، یعنی فتح خیبر کے وقت جب یہ لوگ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں خوشی کس بات کی مناؤں کہ جعفر بن ابی طالب کے آ جانے کی یا خیبر کے فتح ہو جانے کی. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چڑھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کہا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوگا جس کا اصلی نام اصحمہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی اس انداز سے. اور یہ وہ 9 سال میں سود کی تمام حرمت آ گئی، یعنی سود مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. اس کی حرمت 9 ہجری میں آئی. نہ صرف یہ بلکہ عورتوں کا ایک مسئلہ ہے لعان جس کو کہتے ہیں، وہ لعان کے احکامات بھی یعنی 9 ہجری میں آئے. وہ معاملہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ اگر مرد اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو اگر دیکھ لیتا اور اگر اس کا کوئی گواہ نہ ہوتا تو اللہ کے احکامات کے مطابق 4 مرتبہ اس کو قسم کھانا پڑتی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہے. عورت بھی اسی انداز سے 4 مرتبہ قسم کھاتے ہوئے وہ بھی یہ کہے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے لعان. اور اس کے اندر یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے کہ اگر آپ نے کسی مرد کو اپنی بیوی کے پاس اگر دیکھا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے، کس انداز سے تمام کام کرنا ہے. یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے ہمارے سامنے رکھ دی. یہ 9 ہجری کے واقعات تھے. انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں 10 ہجری کے واقعات آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی حفصہ بنت عمر جو آپ کے زوجہ محترمہ ہیں، ان سے خفا ہونے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ ان کے سامنے ایک راز تھا جس کو افشا نہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہدایت دی تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی حفصہ بنت عمر وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا. اور جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کچھ مبہم سے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے تم کو راز میں رکھنے کے لیے کہی تھی تم نے اس کا افشا کر دیا. تو حضرت حفصہ نے بڑی تعجب سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خالق کائنات جو تمام باتوں کا واقف کار ہے اس نے مجھے واقف کروا دیا اس بات سے کہ تم نے اس راز کو افشا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام صاف باتیں تمام ان لوگوں کے سامنے بتا دی. ازواج مطہرات کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا دوستو اس انداز سے کہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہوتی ان کی غلطیوں کو درست کس انداز سے کیا جاتا وہ تفصیلات تو انشاءاللہ المستعان بعد آئیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے صراحتاً تھوڑی سی بات رکھ دوں کہ وہ یہ کہ حضرت بی بی صفیہ جو حی ابن اختر کی بیٹی تھی، بڑے سردار کی بیٹی اور پکوان کے معاملے میں بہت زیادہ اچھا پکوان جانتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گوشت بنا کر آپ نے بھیج دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجرہ عائشہ میں تھے. حضرت بی بی عائشہ کا نہیں پتہ نہیں کہ ہاتھ لگ گیا اس کٹورے سے اور کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. فوراً مان اس بات کا خیال آیا
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی وعید آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، یا کوئی اور کلمات میرے تعلق سے کوئی بات نہ آ جائے۔ فوراً اپنی غلطی کا جو ہی احساس ہوا، اس وقت حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جس سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، یعنی یہ تمام کٹورا ٹوٹ گیا، گوشت گر گیا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوشت بناؤ اور حضرت بی بی صفیہ کے پاس بھیج دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف اس انداز کا ہوا کرتا کہ وہ سارا ملال ختم ہو جاتا ہے کہ بی بی صفیہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز، آپ خفا ہو گئے، خفا ہونے کی بہرحال کچھ وجہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خفگی کا اس انداز سے معاملہ ہوا تو حضرت بی بی صفیہ جو حی ابن اخطب کی بیٹی تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، اور وہ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم میں جو خفگی آئی ہوئی ہے، آج میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ ہم دونوں میں صلح صفائی کرا دیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں، انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اپنی اس زعفرانی اوڑھنی پر پانی کے چھینٹے دیے، اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ آج تمہاری باری کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات کو دیکھنے کا، ان کی باری کا کس انداز سے دوستوں خیال رہتا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منصف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیے گئے تھے۔ اس انداز سے آپ نے فرمایا، حضرت بی بی عائشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھی، انہوں نے فوراً کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اے اللہ کے رسول فرما دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ آج کی باری بی بی صفیہ بنت حی انہوں نے محض مجھے اسی لیے دی ہے کہ میں آپ دونوں میں جو رنجش ہے اس رنجش کو ختم کر دوں، اور یہ ذمہ داری میں نے قبول کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو مانتے ہوئے حضرت بی بی صفیہ کے اس قصور کو آپ نے معاف کیا، اور اس کے بعد وہ خفگی جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہو گئی۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ان کو معاف کر دیا کرتے، ان کی غلطیوں کی کسی قسم کی پکڑ میں نہ لیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا دوستو، جو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کہتا تھا۔ آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، آج یہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ازواج مطہرات سے جو معاملات آپ کے ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کو سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے بعد حضرت بی بی محترمہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے سارے غم غلط ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سرور ہمارے دل اور دماغ میں آ جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے پکوان کی، کبھی ہمارے رہن سہن کی، کبھی ہمارے رکھ رکھاؤ کی ایسی تعریف کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک یہ سرور ہم میں باقی رہتا تھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک کریں، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، ان کے خسروں کو کس انداز سے معاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس انداز سے رہا کہ اگر انار میں کچھ دانے اگر خراب ہو تو انار کو پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ ان خراب دانوں کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خرابیاں آپ دیکھنے کے بجائے ان میں جو خوبیاں ہیں اس بات کو دیکھو تو خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش قدم پر مسلمانوں کو چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے اپنے گھروں میں جو دراڑیں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں جو طلاق ولاق کا مسئلہ جمع آ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر مسلمان اگر اپنائیں تو سارے گھروں سے تمام رنجشیں دور ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے لیے محبت کا ماحول بنے گا اور ہمارا گھر جنت شان بن جائے گا۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ، تیرے اور تیرے حبیب کے راستے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔